بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب میں بحث کی ہے تلاوت کا اصل حق کیا ہے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجیے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا ذو معنیین ہے۔ تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند۔ تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ when you are reading the book you are following the text۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا انگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ، وہ بیچارے جو زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطح سے دوسری سطح پر نہ پہنچ جائے، انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے، تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ۔ لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وقت جب کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرے اور اس کی پیروی بھی کرے، وہی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو نہ تلاوت کا حق ادا کرے نہ پیروی کرے، وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر، تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے، وہ آیت کے جو چھٹے رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جوں کی توں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے، اور دوسری آیت بھی جو کہ تو صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے۔ بریکٹ یوں بناتے ہو تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیانی، اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ تو جو کہ تو وہی ہے، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی۔ ولا يقبل منها عدل، وہاں کیا تھا؟ ولا يقبل منها شفاعت، یہاں کیا آیا؟ ولا يقبل منها عدل، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، یہ شفاعت بعد میں لے آئے، عدل پہلے لے آئے، وہاں شفاعت پہلے ہے عدل بعد میں، بس یہ تبدیلی ہے۔ ولا هم ينصرون، اور یہ پھر جو کا تو وہی جو پہلی آیت میں تھا، جو چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی، نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ جو حصہ تھا جو تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل تھا، سورہ بقرہ کے 18 رکوع کہ جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف۔ 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے، لیکن بین السطور وہاں بھی اشارے موجود تھے، روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف۔ 10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو انہی سے ہے، الا یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا، کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی دفع کی یہ 2 شاخیں چلی، ویسے تو 3 ہیں۔ عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑے تھے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر، بواد غیر ذی زرع، تو وہاں یہ جو ہے نسل چلی۔ لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، اس کے بعد مسلسل یوں سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، چلتے جائیے، حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل۔ اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی، بنو قطورہ کہلاتے، تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ، بنی قطورہ میں سے
ان کی اولاد بڑی کثیر تھی. ان میں سے ایک مدین تھے، مدین یا مدیان، ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی. حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں لیکن بنی مدیان میں سے. بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں، ادھر بنی اسرائیل ہے، ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ، اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو. تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی. ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے، تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے. تو یہ دوسری نسل بھی تو ابراہیم ہی کی ہے. اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو. یہ صرف یہ ہے کہ دو پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور اللہ نہ خرچ. اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا. لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے. 4 رکوع اب وہ ہے 15 سے شروع ہو کر 18 تک جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں. میرا ایک کتابچہ ہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر، حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح، اور اس میں ایک تحریر ہے، ایک تقریر ہے. جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. فَأَتَمَّهُنَّ، اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے. اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ with flying colors ہر امتحان سے نکلے. قال انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے ہے لازماً وہ اس وعدے کا مصداق بن جائے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے گھر کو، اپنے گھر کو، بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ، لوٹ کے آنے، لوٹ کر آؤ، حج کرو. مثابۃ للناس وامنا، اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا. فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے. لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، جو آیات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے. کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود. اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا. وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے، اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل، پھر اس کے آس پاس جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو، بیتیا میرے اس گھر کو پاک رکھو. اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی، ظاہری صفائی بھی ہو، گند نہ ہو، تاکہ زائر آئیں تو ان کے دلوں میں جو کدورت پیدا نہ ہو، کوفت نہ ہو، کھلی فضا ہو، صاف رکھو. اور تطہیر باطنی، وہاں توحید کا چرچا ہو، کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے. ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بنی اسماعیل کے لیے ان کو رزق عطا فرما میووں کا اور پھلوں کا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے ازرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن کفر، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا، امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا۔ ومن کفر،